ٹک ٹاک اور یوٹیوب سے پیسے کمانا جائز ہے، مگر ٹک ٹاک پہ بےہودہ چیزیں نہ ڈالیں. تو ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے ہوتے ہیں نا یوٹیوب پہ بھی، لیکن یوٹیوب کی جو ایڈورٹائزمنٹ کی جو ارننگ ہے نا، مونیٹائزیشن کے بعد جو ارننگ آنا شروع ہوتی ہے، اس میں سے کچھ فیصد آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا، تاکہ جو اس میں ایسے ایڈس آئے ہیں جو بالکل ہی بےہودہ قسم کے ہیں، تو تاکہ آپ کا جو مال ہے نا اس سے کیا ہو جائے، پاک ہو جائے. تو وہ چونکہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس لیے فتویٰ اسی پر ہے کہ اس کا آپ کو گناہ نہیں ہوگا، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے ایک چیز. جیسے آپ نے دکان کسی کو رینٹ پہ دے دی نا، اب وہ لا کے اس پہ لڑکیوں کو بٹھا رہا ہے، یا آپ نے گھر کسی کو رینٹ پہ دے دیا، اب وہ لا کے اس میں فلمیں بھی دیکھ رہا ہے، ڈرامے بھی دیکھ رہا ہے، تو اس کا گناہ آپ کو اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ کے کہنے سے تھوڑی کر رہا ہے، آپ نے تو گھر اس کو رینٹ پہ دیا ہے نا ایک جائز کام کے لیے. تو یوٹیوب پہ جب کسی کا چینل ہوتا ہے تو وہ گوگل کو وہ کمپنیوں کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے اجازت دیتا ہے کہ آپ اس پہ اشتہار چلائیں. اس میں اس کی طرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ لڑکیاں لے کر آئیں. وہ پھر اب کمپنیوں میں آج کل سیٹ اپ ہی یہی چل رہا ہے، ان کے تو جائز ناجائز کا فرق نہیں کرتے. تو اس میں پھر یہ ہوگا آپ کے لیے کہ اس میں چند فیصد، 5% یا 10% آپ صدقہ کریں. اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر ایڈ لڑکیوں والے ہی آتے ہیں اس میں، تو پھر زیادہ آمدن صدقہ کریں. تو یہ بات اس لیے غلط ہے کہ جو آپ کو جو یوٹیوب پیسے دے رہا ہے نا، کمپنی یوٹیوب کو پیسے دیتی ہے، پھر یوٹیوب اس میں سے اپنا کمیشن کاٹ کے آپ کو دیتا ہے. تو وہ جو اصل رقم آپ کو مل رہی ہے وہ لڑکیاں کی نمائش کی نہیں مل رہی ہوتی. جو اصل رقم آپ کو مل رہی ہوتی ہے اس پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کی، اس کا ایڈورٹائز چلانے کی مل رہی ہوتی ہے. تو حلال و حرام میں یہ بہت دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو تنخواہ مل کس چیز کی رہی ہے. اس کی مثال ایسے جیسے یہ جو خاتون نے ابھی مسئلہ پوچھا کہ میں لڑکیوں کا میک اپ بھی کرتی ہوں لیکن وہ بے پردہ ہوتی ہیں. اب ظاہر ہے اس میک اپ سے گناہ بھی ہو سکتا ہے نا، غیر مردوں کے سامنے آ رہی ہیں، لیکن آپ کو جو کمیشن مل رہا ہے وہ میک اپ کرانے کا مل رہا ہے، وہ لڑکیوں کا بے پردہ ہو کے دوسروں کے سامنے جانے کا نہیں مل رہا. ورنہ اس طرح تو سب کچھ حرام ہو جائے گا نا. ہوٹل والا ہوٹل پہ کھانا، ہوٹل کھول کے بیٹھا میں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں، پیسے لے رہا ہوں، اس میں کتنے چور ہیں جو کھانا کھا کے چوری کرتے ہوں گے جا کے. ان کو کھانا نہ ملے تو چوری کی طاقت ہی ختم ہو جائے نا. کتنے ڈاکو بھی آ کے کھانا کھاتے ہوں گے، کتنے لوگ گناہ کر رہے ہیں، وہ ساری طاقت کہاں استعمال ہوگی؟ گناہ میں. لیکن اس کو کہا جاتا ہے فعل فاعل مختار. وہ روٹی اس کا ڈائریکٹ ذریعہ نہیں بن رہی، روٹی کھانے کے بعد وہ اپنے ارادے سے یہ کام کرے گا. اگر اس کے ارادے کا دخل نہ ہوتا پھر یہ روٹی کھلانا بھی حرام ہوتا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اگر وہ اپنے ارادے سے نہ کرتا نا تو یہ روٹی کھلانا بھی اس کے لیے، آپ کے لیے کیا ہوتا، اس کو ناجائز. لیکن یہ اس کا اپنا ارادہ ہے، وہ نہ کرے وہ کرے تو آپ کو کھانا کھلانے کا ثواب ملے گا. آگے وہ کیا کر رہا ہے یہ اس کا ہیڈیک ہے. تو اسی طرح کسی خاتون نے کسی کو میک اپ کرا دیا، آگے وہ اس میک اپ کا غلط استعمال کر رہی ہے، تو وہ موبائل کو دیکھ لو نا، سارا موبائل کا بزنس حرام ہو جائے گا. موبائل پہ خاص طور پہ یہ جو اینڈرائڈ موبائل ہیں ان پہ تو فوش فلمیں بھی دیکھی جا رہی ہیں، بہت سارے ناجائز کام ہو رہے ہیں، لیکن موبائل والا کیا کہے گا، بھائی میں نے اس کے لیے تھوڑی بیچا ہے، وہ خود ہی عمل کر رہا ہے. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ جو گوگل کی، جو یوٹیوب کی جو ارننگ ہے نا، اس میں بیسک چیز جس کی کمپنی پیسے دے رہی ہے وہ لڑکیوں کی نمائش کے نہیں دے رہی. وہ چاہ رہی ہے کہ میری کمپنی کی جو پروڈکٹ ہے وہ مارکیٹ میں وہ سیل ہو، اس کی پبلسٹی ہو. وہ فی نفسی ایک جائز کام ہے. تو اصل پیسے آپ کو اس کے مل رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کمپنی سے کہیں کہ شیمپو کی بوتل میں ہٹا رہا ہوں، خالی لڑکیاں چلا رہا ہوں آپ کی، وہ 1 ٹکا بھی نہیں دے گی آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آئی میرے خیال ہے بات. 1 منٹ بتاتا ہوں میں، یہ کمپلیٹ ہو جائے نا تو وہ 1 ٹکا بھی نہیں دیں گے آپ کو. وہ کہہ رہے ہیں یہ نمائش، یہ عارضی چیز ہے، اصل چیز کیا ہے؟ وہ شیمپو کی بوتل ہے. تو اس لیے یوٹیوب کی جو اصل ارننگ ہے وہ حلال ہے. ہاں اس میں حرام کا عنصر شامل ہو رہا ہے. تو اب اس کا فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ کتنے فیصد کو صدقہ کیا جائے. تو میں نے جو یوٹیوب کے ماہرین سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں اس اشتہار کو پروموٹ کرنے میں لڑکیوں کا دخل کتنا ہے. تو وہ دخل جتنا ہے نا اس حساب سے کوئی کہتا ہے 5% صدقہ کر دو، کوئی کہتا ہے 10% صدقہ کر دو، کوئی کہتا ہے 2.5% صدقہ کر دو. تو میں سمجھتا ہوں کم سے کم 5% تو کریں. ہاں اگر کسی کے ویب سائٹ پہ اشتہار ہی ناجائز چیز کا چل رہا ہے، شراب کا اشتہار چل رہا ہے، اس اشتہار کے تو جتنے بھی پیسے ہوں گے سارے کے سارے صدقہ کرنے پڑیں گے. مذہبی چینلوں میں عام طور پر شراب کے ایڈورٹائز کم چلتے ہیں، چل جاتے ہیں، ان میں بھی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، لیکن میں نے نہیں، اب میری نظر سے نہیں گزرے، خیر کسی کی نظر سے گزرے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا ریشو بہت کم ہے. تو اگر کوئی شراب کا ایڈ چل کے اس کے جو پیسے آئے ہیں، یا سودی بینک کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، یا
کوئی ایسی چیز جو بالکل ہی حرام ہے، تو پھر اس کو پروموٹ کرنے کے جتنے بھی پیسے ہوں گے وہ اس مونیٹائزیشن پہ جو آپ کو ارننگ ہوگی وہ ساری کی ساری آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ تو اشتہار ہی غلط چلا تھا نا، وہ تو چیز ہی غلط ہے. اس کی مثال ایسے، آپ شیمپو پہ ایک لڑکی کی تصویر بنی ہوئی ہے، آپ شیمپو کی بوتل بیچتے ہو، وہ آپ کو پیسے دیتا ہے، دکاندار کے لیے حلال ہے نا سب، وہ کہے گا بھائی میں نے شیمپو بیچا ہے، لڑکی تھوڑی بیچی ہے. ہاں حالانکہ اس لڑکی سے بھی بے حیائی پھیلے گی نا، لیکن وہ کہہ رہے میرے بس میں نہیں ہے کہ بوتل سے میں اس لڑکی کو کیا کر دوں، الگ کر دوں. لیکن آپ لڑکیوں ہی کی تصویریں بیچنا شروع کر دی آپ نے، ہے بھائی، تو وہ ارننگ 100% کیا ہوگی، حرام ہوگی. تو یہ اس مسئلے کو اس طرح سے سمجھیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ مونیٹائزیشن کی ضرورت کیا ہے، بہرحال کچھ نہ کچھ ایسے فحش اشتہارات تو چل جاتے ہیں نا، تو ہم بغیر مونیٹائزیشن کے اگر چلاتے ہیں اور اس کے بغیر چلے گا تو بالکل صاف ستھرا ہوگا اور اس میں ارننگ نہیں ہوگی، لیکن کوئی بھی چیز تو بغیر اس کے چلی جائے گی نا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے جو دیکھو، پاکستان میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت ماہر ہے، لیکن جب آپ گہرائی میں جاؤ تفتیش کرو تو ماہر ہوتا نہیں ہے. تو میں نے جو یوٹیوب کے بڑے بڑے ماہرین سے جو رابطہ کیا ہے نا، تو یوٹیوب مونیٹائزیشن والے چینل کو، جہاں تک میری معلومات ہیں، جو میری تحقیق ہے، اس کو زیادہ پروموٹ کرتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ اس میں اس کی بھی ارننگ ہے، اور وہ چینل محفوظ بھی زیادہ ہوتا ہے، محفوظ بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کو تو پیسے مل رہے ہیں، یوٹیوب کو بھی مل رہے ہوتے ہیں. تو جب ایک چیز یوٹیوب کی کمائی کا ذریعہ بن گئی ہے تو یوٹیوب بھی اس کا خیال کرے گا نا. اب یہ جو سارا سیٹ اپ ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ تو گوگل والوں کا ہے. تو آپ گوگل کے ساتھ اگر اس کو کچھ دیں، اس چکر میں آپ کو بھی لینا پڑ رہا ہو بے شک، تو اس کے اس پہلو سے آپ دیکھیں کہ آپ اگر لے رہے ہیں تو آپ گوگل کو دے بھی رہے ہیں، یوٹیوب کو دے بھی رہے ہیں. تو اس دینے کی وجہ سے یوٹیوب آپ کے ساتھ جو کرم کے معاملات کرے گا، ذرہ نوازی کرے گا، اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ نہ کرے جو یوٹیوب کو 1 روپیہ بھی نہیں دے رہے. الا یہ کہ کوئی بہت ہی بڑا فنڈر ہو، کوئی بہت ہی بڑی کمپنی ہو جس کے بارے میں یوٹیوب چاہتا ہو کہ یہ ہمارے ہاں چینل بنائیں تاکہ ان کی وجہ سے لوگ چینل بنائیں. تو یہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے اس میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مفتی صاحب اگر کسی نے چوری کا مال بیچ کر پیسہ کمایا ہو، اب اس نے اللہ کے لیے توبہ کر لی میں چوری کماؤں، تو کیا کرے گا؟ صدقہ دے گا. بھائی جتنی چوریاں کی ہیں ان کی قیمت کا اندازہ لگائے اور وہ اصل مالک تک ہدیے کے نام پہ پہنچائے. اصل مالک کا ملنا ممکن نہیں ہے تو تھوڑے تھوڑے کر کے منتھلی صدقہ کرنا شروع کر دے اصل مالک کی طرف سے، کہ مالک نہیں مل رہا تو اس کی طرف سے میں صدقہ کر دوں گا. اچھا میرے بھائی، درس قرآن کی کتابیں بے وضو پڑھنا جائز ہے بھائی. آج کے یہودی عیسائیوں کے لیے اسلام کو فالو کرنا ضروری ہے، وہ اپنی مذہب اسلام کو فالو کرنا ضروری ہے. بھائی ان کا مذہب تو منسوخ ہو گیا، یہ کیا لے کر آیا بھائی تو مارکیٹ میں؟ اچھا میرے بھائی، کیش پر کام کرنا جائز؟ انہوں نے پتہ نہیں، رائٹنگ تو پہلے صحیح کرو، گھنٹہ اسی کو سمجھنے میں لگ جائے گا. بڑے بھائی اور بیٹے کے لیے حدیث بتا دیں گے. بڑے بھائی کا کیا ادب ہے؟ فقہا نے تو مسئلہ بیان کیا کہ بڑا بھائی بھی باپ کے بعد باپ کی جگہ ہے، کیونکہ اس کا رشتہ کیا ہے؟ قریبی رشتہ ہے نا. اور جب آپ نابالغ ہوتے ہو تو باپ کے بعد بڑا بھائی ولی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب اللہ اس کو باپ کی جگہ مانتے ہیں. اور آپ دیکھو یعقوب علیہ السلام کے جب بیٹے گئے نا راشن لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس، جب وہ بادشاہ بن گئے تھے، تو یوسف علیہ السلام نے کسی ہیلا کر کے بنیامین کو بھی رکھ لیا. اب سارے پریشان ہوئے کہ ہم جب ابا کے پاس جائیں گے تو ابا کہیں گے ایک بیٹا تو گمایا تھا، دوسرا بھی گما دی. اب سب کو شرمندگی ہو رہی ہے، ابا کے پاس کیسے جائیں ہم؟ تو قرآن کہتا ہے قال کبیرہم، بڑے بھائی نے کہا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ لتؤتننی بہ، کہ اللہ نے، ہمارے ابا نے ایگریمنٹ کیا تھا بھائی کو واپس لازمی لے کر آنا ہے. اب میں تو ابا کو منہ نہیں دکھا سکتا. فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی، اللہ مجھے موت دے دے یا ابا مجھے آنے کی اجازت دے دے تو جاؤں گا، میں تو نہیں جا سکتا، تم لوگ جاؤ. تو چھوٹے کہہ سکتے تھے کہ تو کیا زیادہ فنٹر ہے، کہہ سکتے تھے نا، کیا تجھے ہی شرم آ رہی ہے ہمیں نہیں آ رہی کیا ہے بھائی، ہم نہیں جا رہے تم جاؤ، کہہ سکتے تھے نا. ابے کیا ہو گیا بھائی، چھوٹے کہہ سکتے تھے نا کہ بھائی آپ جاؤ میں یہاں بیٹھا ہوں. ہر ایک کو شرم آ رہی تھی، ابا کو منہ کیا دکھائیں گے ہم،
بغیر بنیامین کے جا کے منہ کیا دکھائیں گے؟ لیکن بڑے نے چودراہٹ دکھائی کہ تم کو تو کسی نہ کسی کو تو جانا ہے نا، تاکہ ابا کو خبر تو دے کہ یہ ہو گیا ہے، تو میں نہیں جاؤں گا، تم سب جاؤ گے۔ جتنے چھوٹے تھے سب نے کہا ٹھیک ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے، کیونکہ بہرحال پیغمبر کی اولاد تھی نا، تو اس سے پتا چلتا ہے کہ خاندانی لوگوں میں بڑے کی چودراہٹ چلتی ہے، اور جو خاندانی لوگ نہیں ہوتے ان میں بڑے اور چھوٹے کا فرق نہیں ہوتا۔ یہ بڑے بھائی کی فضیلت پر بہت اہم آیت ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا کلچر یہ تھا، پیغمبر کا کلچر تو خدا کی طرف سے ہوتا ہے، کلچر یہ تھا کہ بڑے نے جب کہہ دیا نا میں نہیں جاؤں گا تم جاؤ، تو چھوٹوں نے کیا کیا کہ جی بڑے بھائی کو تو شرم آ رہی ہے، مجبوراً کس کو جانا پڑے گا۔ آج کا سسٹم ہوتا تو چھوٹے بھائی بڑے بھائی کے خلاف کھڑے ہو جاتے کہ بھائی تجھے شرم آ رہی ہے ہمیں نہیں آ رہی، کہ ہم کیا بے شرم ہیں؟ تو جو سب سے چھٹانکی ہوتا نا چھوٹا، وہ سب سے بڑا بدماش ہوتا، تو میں تو نہیں جاؤں گا، پھر رونے لگتا نا وہ یوں کر کے جیسے آج کل ہوتا ہے۔ اس کو چپ کرانے کے لیے سارے کہتے ہیں ہم سب جا رہے ہیں، یہ یہیں رہے گا۔ کیا خیال ہے؟ تو اس زمانے میں بڑوں کی چودراہٹ چلتی تھی، چونکہ لوگ نیچر پہ تھے، لوگ کس پہ تھے؟ فطرت پہ تھے۔ اور یعقوب علیہ السلام کا پیغمبروں کا خاندان تھا۔ بڑے نے کہا قال کبیرہم، قرآن کہہ رہے سب سے بڑے جو تھا نا اس نے کہا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، ابا نے ایسے معاہدے کیے میں تو نہیں جا سکتا، فلن ابرح الارض، میں تو یہاں سے ہلوں گا نہیں، ارجعوا الی ابیکم، جاؤ اپنے باپ کے پاس، فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، اور کہہ دو ابا آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ وہ غلط الزام لگا تھا۔ خیر، تو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بڑے کی کچھ تو چودراہٹ مانو یار، تھوڑا سا اس کو رائٹ دو، تھوڑا سا وہ آڑا ترچھا بھی ہو تو برداشت کرو، یہ سوچ کے کہ بڑا ہے۔ اور بڑے کبھی بھی پورے سیدھے ہوتے نہیں ہیں، یہ بھی میں بتا دوں۔ اگر بڑا بھائی مکمل شریف شرفا سیدھا ہے تو اس کا مطلب وہ نیچر پہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ اللہ کا نظام ہے کہ جس کو اللہ بڑا بناتا ہے تھوڑا سا آڑا ترچھا ہی بناتا ہے، تاکہ اس کا ایک روب رہے، کیونکہ اس میں سربراہیت کا عنصر ہوتا ہے نا۔ وہ اگر اتنا نیک پولائٹ اور یہ تو گھر تو تباہ ہو جائے گا۔ جیسے تھانہ ایس ایچ او تھانے دار ہو نا، وہ حاجی عبد الوہاب صاحب تھوڑی ہوگا نیک تو حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، لیکن تھانے دار پر ایسی نیکی سوٹ نہیں کرتی، وہ تھوڑا سا آڑا ترچھا ہوگا تو لوگ تھوڑے سے روب میں رہیں۔ تو جو بھی سربراہ ہوتا ہے تھوڑا بہت آڑا ترچھا ہوتا ہے، تو جو بڑا بھائی ہے اللہ نے اس کی نیچر ایسی بنائی ہے، تھوڑا سا وہ آڑا ترچھا ہوتا ہے تاکہ چھوٹوں کو کنٹرول کرے، اور چھوٹے اس کی وجہ سے سیدھے ہوتے ہیں، وہ خود آڑا ترچھا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے چھوٹے کیا رہتے ہیں؟ سیدھے رہتے ہیں۔ تو برداشت کیا کرو یار، بڑی بہن ہے بڑا بھائی ہے، آج کل تو بڑی بہنوں کا کوئی وہ بھی نہیں ہے۔ ہم تو یار اپنی بڑی بہن سے بھی پٹے ہیں الحمدللہ یار، بڑے بھائیوں سے بھی پٹے ہیں، ابا سے بھی پٹے ہیں، تو آج کل تو پتہ نہیں سیٹ اپ ہی خراب ہو گیا ہے۔ میں اپنے گھر میں میک اپ کرتی ہوں کلائنٹس کے، تو اس میں کچھ ایسی لیڈیز بھی ہوتی ہیں جو پردہ نہیں کرتی۔ بھائی میک اپ کرنا تو جائز ہے، چاہے وہ پردہ کریں نہ کریں، یہ ان کا ہیڈک ہے، یہ آپ کا ہیڈک تھوڑی ہے۔ لیکن ایسا میک اپ جو جائز نہیں، آئی بروز بنانا، یہ میک اپ جائز نہیں ہے۔